أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور جو لوگ کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پس شیطان کے پرستاروں سے جہاد کرو کہ شیطان کی چال کمزور ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں پر نظر نہیں کی جن کو کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو؟ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اللہ کی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ڈرتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، ہم پر آپ نے جہاد کیوں فرض کر دیا؟ کیوں نہ ہم کو قریبی مدت تک مہلت دی؟ آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے اور تقوی اختیار کرنے والے کے لیے آخرت کہیں بہتر ہے، اور تم سے ایک دھاگے کے برابر بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان جب تک مکہ میں تھے اور کفار مکہ کے ظلم و ستم سے مجبور تھے اور ظلم و ستم والی زندگی گزار رہے تھے تو صحابہ کرام کی یہ تمنا اور خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کا حکم دے، جہاد کی اجازت دے، لیکن چونکہ اس وقت افراد کی بھی کمی تھی، وسائل کی بھی کمی تھی، اور دعوت دین کی مصلحت اور صحابہ کرام کی تربیت بھی ابھی ناتمام ہوئی تھی، مکمل نہیں ہوئی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہا تھا کہ ابھی تم نماز اور روزے پر اکتفا کرو۔ لیکن جب یہ مسلمان اور صحابہ کرام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تب اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دی اور جہاد کو فرض کیا۔ مدینہ آنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا تو بعض مخلص صحابہ کرام اور مسلمانوں کو بشری مزاج کے تحت یہ خیال آیا کہ ابھی تو ہم لوگ مکہ والوں کے ظلم و ستم سے چھوٹ کر آئے ہیں، ابھی ہمیں چھٹکارا ملا ہے، اگر کچھ دن اور عافیت کے اور امن و امان اور آرام کے مل جاتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ یہ کوئی اعتراض اور احتجاج نہیں تھا، بلکہ صرف تمنا اور خواہش تھی جو کہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اہل ایمان کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ امن و امان اور عافیت کی جگہ دنیا نہیں ہے، بلکہ اصل عافیت آخرت کی عافیت ہے۔ دنیا کی عافیت اور دنیا کے مال و متاع کی کوئی قدر نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ اس لیے جان کی پرواہ نہ کرو، نہ دشمن کا خوف کرو، بلکہ صرف اور صرف اللہ کا خوف کرو اور آخرت کی طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی سے ناانصافی نہیں کریں گے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔